یاد ہیں؟ کوئی ایک بات کسی کو یاد ہو؟ کسی کو بھی نہیں یاد بیٹا؟ اگر کوئی سنائے گا تو اس کو انعام ملے گا۔ چلیں آج دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اب یاد رکھنے کی کوشش کرو گے؟ اچھا بیٹا، بنیادی طور پر علم حاصل کرنے کے لیے اور کامیابی پانے کے لیے 3 باتوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کون کون کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ سارے ہی کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ تو کامیابی کے لیے جو باتیں بتاؤں گا عمل کرو گے؟ اچھا، سب سے پہلی بات، آپ جن کتابوں کو پڑھتے ہو ان کتابوں کا احترام کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نہ صرف وہ کتابیں جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں، بلکہ بیٹا اگر آپ راستے سے گزر رہے ہو تو وہاں پہ کوئی کاغذ زمین پر گرا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی اٹھا لیں، ہو سکتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو۔ یعنی پاک اور جہاں بھی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو زمین سے اٹھا لینا ہے، محفوظ مقام پر رکھ دینا ہے تاکہ ان کی بے ادبی نہ ہو۔ پہلی بات کا تعلق آپ کی کتابوں سے ہے کہ آپ نے کتابوں کا کیا کرنا ہے۔ اچھا، دوسری بات، کتابیں آپ کو کون پڑھاتا ہے؟ اساتذہ۔ آپ نے اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو اپنے اساتذہ کا احترام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جو بچے اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں وہ ہمیشہ، اور جو احترام نہیں کرتے وہ ناکام ہوتے۔ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہونا چاہیے؟ تو آپ کا عمل کیا ہے، کامیابی والا ناکامی والا؟ ہاں جی، سارے بچے اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہو؟ پکی بات ہے؟ جو کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو نہیں کرتے ان کو بھی پتہ ہے۔ لیکن آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ اپنے اساتذہ کا بیٹا اگر آپ سمجھو کہ آپ علم کی وجہ سے، ذہانت کی وجہ سے کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ حقیقی کامیابی ہمیشہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے اساتذہ کا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری بات، جس ادارے میں رہ کر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو اس ادارے سے وفا کرنا، اس ادارے کا احترام کرنا، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ادارے سے وفا کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ اسکول میں پڑھ رہے ہو تو بیٹا اسکول میں پڑھانے والا تمام سٹاف، ہاں آپ ان سے اسباق پڑھتے ہو یا اسباق نہیں پڑھتے، آپ نے سب کا کیا کرنا ہے؟ سکول کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا ہے۔ ہر وہ کام آپ نے کرنا ہے جس سے آپ اور سکول دونوں کی عزت میں اضافہ ہو، اور ہر وہ کام نہیں کرنا جس سے آپ کی عزت میں یا سکول کی عزت میں کمی واقع ہو۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، ادارے کا احترام کرنا۔ شاباش۔ اچھا، 2 باتیں اور بتا دوں کہ رہنے دوں؟ عمل کرو گے؟ چلو، چوتھی بات یہ ہے، آپ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو؟ آخرت میں کامیابی چاہتے ہو؟ بیٹا دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کو 5 وقت نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ویسے اللہ تو دیکھ رہا ہے، مجھے تو نہیں اندازہ، تو کون کون 5 وقت باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے؟ جھوٹ بولو گے تو ڈبل گناہ، نماز نہ پڑھنے کا بھی اور جھوٹ بولنے کا بھی۔ اور رمضان میں اگر بندہ نیک عمل کرتا ہے تو ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو عذاب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو ویسے ایمانت داری سے بتاؤ کہ کون کون 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے؟ چلے بیٹا، آپ سب کو اس لیے کہ آپ نے سچ بولا ہے، ایک تو وہ گناہ کہ نماز نہ پڑھنا، اور دوسرے گناہ سے آپ بچ گئے ہو۔ بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے،
مزید آگے کوشش کرو کہ آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ تو آج سے نیت کرتے ہو بیٹا؟ کون کون پڑھے گا؟ دیکھو بیٹا، نماز پڑھو گے اس کا فائدہ مجھے ہوگا، آپ کو ہوگا؟ ثواب کس کو ملے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ مجھے بھی مل جائے گا اگر میرے کہنے کی وجہ سے پڑھو گے، لیکن زیادہ کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا۔ تو آج سے 5 وقت کی نماز کی کوشش کرو گے؟ پکی بات ہے؟ کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اپنے لیے۔ کس کی رضا کے لیے پڑھنی ہے؟ فائدہ کس کو ہوگا؟ ثواب کس کو ملے گا؟ نہ پڑھنے پر گناہ کس کو ملے گا؟ آپ کو اندازہ ہے کتنا گناہ ہے اس کا؟ بیٹا جان بوجھ کر، یہ حدیث مبارک ہے، جان بوجھ کر جو بندہ صرف ایک نماز چھوڑتا ہے، جہنم کے دروازے کے باہر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ آرام سے سوئے رہنا، کھیلتے رہنا کہ کچھ نہیں پھر پڑھ لیں گے۔ یہ سوچو کہ آپ سوئے ہو، آپ کھیل رہے ہو، آپ مصروف ہو، اور آپ کا نام کدھر لکھا جا رہا ہے؟ تو ادھر نام لکھوانا ہے یا ادھر سے کٹوانا ہے؟ تو کٹوانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو سارے کوشش کرو گے ادھر سے اپنا نام ختم کروا کے تو کدھر نام لکھوانا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جنت میں نام لکھوانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، کتنی باتیں ہو گئی؟ اچھا، 5ویں بات، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کامیاب ہو تو اپنے والدین کا احترام کرو۔ اپنے والدین کا، جو بچے اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے وہ کبھی بھی کامیاب، یہ پکی بات ہے بیٹا، وہ کبھی بھی کامیاب، اور جو والدین کا احترام کرتے ہیں وہ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اپنے والدین کا ادب کرو، احترام کرو، ہر جائز بات جو آپ کو کہیں آپ اس پر، تو سارے بچے کوشش کریں گے۔ کتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، ہاں جی ایک بار فیصلہ کر لو، نمبر 4 کیا ہے؟ ہاں جی، اور نمبر 5 پھر ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، 3، 4، 5۔ اچھا، ان باتوں کو یاد رکھو گے؟ اچھا، مجھے کوئی بچہ یہ بتائے گا کہ ان 5 باتوں کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ شاباش، آگے آجو بیٹا، کیسے یاد رہیں گی آپ کو یہ؟ لو، بلکہ یہ لو، یہ تحفہ نماز لو بیٹا، کیسے یاد رکھو گے؟ اچھا، کون کون عمل کرے گا؟ سارے ہی کرو گے؟ سب کو انعام دوں؟ چلو دعا دے کے جاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ ایک تو آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اور عمل کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ کون بتا رہے ہیں؟ آپ بتا رہے ہو؟ آجو، عمل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاں، یاد رکھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے یاد رکھو گے تو عمل کرو گے نا۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے ان کو؟ پھر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ پیغام، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ عمل کریں گے، اس کا ثواب آپ کو، تو سارے بچے عمل کرو گے بیٹا؟ اچھا، سٹاف کے لیے یہ کتاب میں تحفہ لایا ہوں، نصاب حیات، یہ میں نے لکھی ہے، 1100 موضوعات پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے نصاب حیات، یعنی زندگی کا نصاب۔ اس میں ہر قسم کا موضوع شامل کیا ہے۔ مختلف سکولز میں اسمبلی کے موقع پر جو لیکچرز دیے جاتے ہیں اس شیڈول میں اس کتاب کو شامل کیا گیا ہے، یعنی اسمبلی کے موقع پر اس کتاب سے لیکچر دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کتاب میں تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ میں سٹاف سے بالخصوص یہ گزارش کروں گا کہ اس کتاب سے ضرور استفادہ کریں۔ جو چیزیں پسند تو ظاہری بات ہے ساری آئیں گی، کیونکہ اللہ رسول کا ذکر ہے، جو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگیں وہ باتیں بچوں کو بتائیں،
دوسروں کو بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کے بتانے سے کوئی عمل کرے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ دوسری یہ کتاب ہے تحفہ نماز۔ بیٹا آپ میں سے کسی کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ جو ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہماری نمازیں رسمی رہ گئی ہیں، نماز ہم مسجد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دھیان ہمارا اور کاموں کی طرف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز پڑھ کر جی آتا ہے بیٹا؟ آدھا آتا ہے، چلو میں سنتا ہوں پہ۔ اچھا، نماز پڑھ کے ہمیں سکون نہیں ملتا، اگر سچی بات بتائیں کیوں؟ کہ ہم نماز کو نماز سمجھتے ہی نہیں۔ نماز کے بارے میں حکم ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے ہمیں تو کوئی نہیں روک رہی، ادھر نماز مسجد میں پڑھی، باہر نکلے تو اسی طرح گناہ شروع کر دیے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے کبھی نماز کو سمجھا نہیں۔ بیٹا اس کتاب سے آپ نماز کا ترجمہ یاد کرو، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، نماز عیدین کا طریقہ اور دیگر نماز کے بارے میں ضروری مسائل اس میں ذکر ہیں۔ آپ اسکول سے لے کر اس میں سے ضرور یاد کرو، اس کا مجھے یہ فائدہ ملے گا کہ اگر آپ یاد کرو گے تو مجھے اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ بیٹا آپ کو آتا ہے ترجمہ؟ کتنا آتا ہے؟ سناؤ میرا بیٹا، شاباش، آتا ہے تو سناؤ، کتنا آتا ہے؟ تو میں نے پھیری واجیا اپنا چہرہ للہ جو ذات کی طرح فاتر سماوات، جس نے پیدا کیا آسمان کو والارض اور زمین کو، حنیف اور خالص ہو کر، ومانا اور نہیں ہوں میں من المشرکین۔ شاباش، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ یہ لو بیٹا، یہ آپ کا انعام ہے۔ کہیں ترس رہے ہوں گے انعام کے لیے، تو بیٹا جو باتیں میں نے بتائی ہیں آپ نے یاد کرنا ہے۔ نماز کا ترجمہ جس کو یاد ہو گیا، کتاب کے اوپر میرا نمبر لکھا ہوا ہے، مجھے کال کرنا، ترجمہ سنانے کے بعد آپ کو پھر انعام ملے گا۔ تو سارے بچے کوشش کریں گے بیٹا، عمل کرنے کی کوشش کرو گے؟ جو باتیں میں نے بتائی ہیں آپ صاحب نے کیا کرنا ہے؟ چلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مولا کریم جو بچوں کو درس دیا، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے جو ایام باقی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالح کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، دوست و احباب، پوری امت مسلمہ کی خیر فرما۔ یا اللہ بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اس سکول کو مزید عزتیں، برکتیں عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم و آلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔